برادران اسلام اور دینی بھائیوں، خطبہ مسنونہ اور سورہ قاف کی تلاوت کے بعد قرآن مجید کی ایک معروف آیت میں آپ حاضرین کی خدمت میں پیش کیا۔ آج کے خطبہ جمعہ میں آپ حاضرین کے سامنے یہ بتانے کی کوشش کروں گا کہ سنت کا مفہوم کیا ہے اور سنت کے تئیں اللہ تعالیٰ نے ہم اور آپ سے کیا تقاضا کیا ہے، سنت پر عمل کرنے کا کیا فائدہ ہے۔ اللہ سے دعا ہے مولا کریم مجھے صحیح کہنے اور ہم تمام لوگوں کو باتیں سمجھ کر ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ برادران اسلام، اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو دین عطا کیا وہ دین اسلام ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا ان الدین عند اللہ الاسلام، کہ اللہ کے نزدیک دین اسلام ہے، اور اللہ تعالیٰ نے جو دین ہمیں عطا کیا وہ دین مکمل ہے، پورا ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا، تم پر اپنی نعمت مکمل کر دیا اور تمہارے لیے دین کے طور پر اسلام کو پسند کیا۔ یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے ہم اور آپ کو پہلی بات یہ بتایا کہ دین اسلام جو دین تمہیں عطا کیا گیا ہے وہ مکمل ہے، پورا ہے، اس میں کسی طرح کا کوئی نقص اور کوئی کمی نہیں ہے۔ اور دوسری بات اللہ تعالیٰ نے ہم اور آپ کو یہ بتایا کہ یہ دین اسلام ہمارے لیے بہت بڑی نعمت ہے، اس نعمت کی حفاظت کرنا اور اس نعمت پر عمل کرنا، اس نعمت سے فائدہ اٹھانا، یہ ہماری اور آپ کی زندگی کا حصہ ہے۔ اس لیے اس نعمت کی حفاظت کرو اور اپنی زندگی میں اسے بروئے کار لاؤ۔ بھائیو، اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ دین عطا کیا، اور یہ دین عطا کرنے کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، اے نبی تمہارے رب کی طرف سے جو نازل کیا گیا ہے اس کی تبلیغ کرو، وہ دوسروں تک پہنچاؤ۔ وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، اور یاد رکھو اگر آپ نے اس کی تبلیغ نہیں کیا تو گویا آپ نے اپنی رسالت کا حق ادا نہیں کیا۔ اللہ تعالیٰ کے حکم پر نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم چلے اور اپنی امت تک اللہ تعالیٰ کا یہ پیغام پہنچایا جو قرآن کی شکل میں ہمارے اور آپ کے پاس موجود ہے۔ اللہ کے رسول جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر تمام مسلمانوں سے بیک زبان شہادت لیا، لوگوں سے پوچھا میرے بارے میں جب تم سے پوچھا جائے گا تو تم کیا کہو گے؟ تمام لوگوں نے کہا نشہد انک قد بلغت وادیت ونصحت، کہ اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم گواہی دیں گے کہ آپ نے مکمل طور سے اللہ کا پیغام ہم تک پہنچا دیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آسمان کی طرف اپنی نگاہ اٹھا کر اللہ کو مخاطب کر کے فرمایا اللہم اشہد اللہم اشہد اللہم اشہد،
सलास मर्रात। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ अल्लाह तू गवारा, ऐ अल्लाह तू गवारा, ऐ अल्लाह तू गवारा। ये इस बात की दलील है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह की तरफ से जो अता किया गया, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हम तक वो मिन व अन पूरा का पूरा पहुंचा दिया है, और वो कुरान की शक्ल में हमारे माबैन मौजूद है। अल्लाह ताला ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जहाँ कुरान अता किया, वहीं आपको ये हुक्म दिया और आपको इस बात का मुकल्लफ बनाया, व अंज़लना इलैका ज़िक्रा लितुबय्यिना लिन्नास मा नुज़्ज़िला इलैहिम, कि ऐ नबी हमने आपकी तरफ जिक्र नाज़िल किया है ताकि आप लोगों के लिए उसे वाज़ेह कर दें। गोया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिम्मेदारी में ये था कि अल्लाह ताला ने जो कुरान आप पर नाज़िल किया है, अल्लाह के बंदों तक उसको पहुँचाएं और वजाहत के साथ पहुँचाएं। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह का ये पैगाम वजाहत के साथ पहुँचाया। कभी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कह करके वो बात बताया, कभी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने करके वो बात बताया, और कभी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने कोई काम किया गया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खामोशी इख्तियार किया, और इसी को हम और आप सुन्नत के नाम से जानते हैं। जैसे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हम और आपको कौल के जरिया बताया, अल मुस्लिमो मन सलिमल मुस्लिमूना मिन लिसानिही व यदिही, हकीकत में मुसलमान वो है जिसकी जबान और उसके हाथ से दूसरे मुसलमान महफूज रहें। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह की ये बात हम और आपको कहकर बताया, और इसे कौली सुन्नत कहते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हम और आपको नमाज पढ़ करके बताया, और नमाज पढ़ करके बताने के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हम और आपसे रूबरू होकर फरमाया, सल्लू कमा रअयतमूनी वसल्ली, लोगों जैसा तुमने मुझे नमाज पढ़ते हुए देखा है, तुम भी वैसे ही नमाज पढ़ो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो करके दिखाया वो आपकी फेली सुन्नत कहलाती है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने कोई काम किया गया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस पर नकीर नहीं किया, आवाज नहीं उठाया, तो समझो वो भी सुन्नत है, लेकिन इस सुन्नत को तकरीरी सुन्नत कहा जाता है। जैसे एक सहाबी आए, फजर की नमाज हो गई, बाजमात उन्होंने नमाज अदा किया, और नमाज अदा करने के बाद 2 रकअत नमाज पढ़ने के लिए खड़े हुए, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें मना किया, रोका। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें समझाया कि फजर की जमात हो गई है, अब तुलुए शम्स तक कोई नमाज नहीं है। तो सहाबी रसूल ने बताया कि ऐ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, फजर के पहले जो 2 रकअत सुन्नत थी वो मेरी छूट गई थी, मैं नहीं पढ़ सका था, वो सुन्नत मैं अभी अदा कर रहा हूँ। हदीस में आता है फसकता, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खामोश हो गए। गोया अगर वो गलत होता तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन्हें बताते, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खामोश हो जाना इस बात की दलील है कि अगर आपकी फजर की सुन्नत छूट गई है और आपने बाजमात फजर की नमाज अदा किया, तो बाद में आप वो सुन्नत अदा कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं, इसमें कोई मुज़ायक़ा नहीं, इसमें कोई हरज नहीं, और इसमें कोई नक़्स या कोई कमी नहीं है। ये रहा
قولی، فعلی اور تقریری سنت کا بیان، اور ہر سنت کے تعلق سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے رہنمائی حاصل کرنا ہمارے اور آپ کے لیے لازم اور ضروری ہے، اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سنت ہم اور آپ کو بتا دیا اس کے تئیں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی ہمارے اور آپ کے لیے نمونہ ہے۔ اگر ہم اور آپ کو عبادت انجام دینا ہے تو نبی کو دیکھ کر کرنا ہے، نماز پڑھنا ہے تو نبی کا طریقہ اپنانا ہے، روزہ رکھنا ہے تو نبی کا طریقہ اپنانا ہے، حج کرنا ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر کرنا ہے، اگر تجارت کرنا ہے تو یہ طریقہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا، اگر قرض لینا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے تعلق سے ہم اور آپ کو آگاہ کر دیا۔ غرض یہ کہ زندگی کے ہر شعبے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری اور آپ کی رہنمائی کر دیا ہے، اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے زندگی کے آخری ایام میں کہا تھا ترکتکم علی البیضاء لیلھا کنہارھا، لوگوں میں نے تمہیں ایسی روشن شاہراہ پر چھوڑا ہے جس کی راتیں دن کی طرح ہیں، لا یزیغ عنہا بعدی الا ہالک، میرے بعد ان سے وہی روگردانی کرے گا جو ہلاک ہونے والا ہوگا، جو نامراد ہوگا، جو ناکام ہوگا، جو سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے دوری اختیار کرنے والا ہوگا۔ یہاں پہ ہم اور آپ کو پتہ یہ چلا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہم اور آپ تک جو پیغام پہنچا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پیغام ہم تک پہنچایا اس پر عمل کرنا اور اسے اپنی زندگی میں بروئے کار لانا، یہ ہماری اور آپ کی زندگی کا حصہ ہے، یہ ہمارا اور آپ کا نصب العین ہے۔ اب آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی بات صحابہ کو بتایا تو صحابہ نے اس پر کیسے کیسے عمل کیا، صحابہ نے تابعین کو بتایا اور انہوں نے کیسے کیسے عمل کیا۔ ایک روایت آپ نے سنا ہوگا، اللہ کے رسول جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے 12 رکعت نماز دن اور رات میں ملا کر ادا کر لیا ان کے بدلے اس کے لیے جنت میں ایک گھر بنایا جائے گا۔ بڑی معروف روایت ہے اور آپ لوگوں نے اسے بارہا سنا ہوگا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ام حبیبہ رضی اللہ عنہا کو بتایا۔ ام حبیبہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ بات مجھے بتایا تب سے پوری زندگی میں اس پر عمل کرتی رہی۔ ام حبیبہ رضی اللہ عنہا نے انبسا بن ابو سفیان رحمہ اللہ کو بتایا، یہ تابعی تھے۔ انبسا بن ابو سفیان کہتے ہیں کہ ام حبیبہ رضی اللہ عنہا نے جب سے یہ بات مجھے بتایا تب سے میں پوری زندگی اس پر عمل کرتا رہا۔ اور انبسا بن ابو سفیان نے عمر بن اوس کو بتایا۔ عمر بن اوس کہتے ہیں جب سے مجھے یہ بات معلوم ہوئی ہے تب سے میں اس پر عمل کرتا رہا اور پوری زندگی اس پر عمل جاری رہا۔ اور عمر بن اوس رحمہ اللہ نے نعمان بن سالم رحمہ اللہ کو بتایا۔ نعمان بن سالم رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ جب سے یہ روایت میں نے سنا تب سے پوری زندگی میرا عمل اس پر جاری رہا۔ اب یہاں رک کر ہم ذرا اپنے آپ کو کھنگالیں کہ یہ روایت ہم اور آپ نے نہ جانے کتنی بار سنا ہوگا،
یہ روایت ہمارے اور آپ کے پردے سماعت سے نہ جانے کتنی بار ٹکرائی ہوگی، لیکن ذرا سوچیں اور غور کریں کہ اس روایت پر ہم نے کتنی بار عمل کیا ہے، کتنا عمل کیا ہے۔ نتیجہ ہمارے اور آپ کے سامنے آ جائے گا۔ دوسری دلیل، فاطمہ رضی اللہ عنہا چکی چلاتی تھی، چکی چلاتے چلاتے ان کے ہاتھ میں چھالے پڑ گئے تھے، کافی تکلیف ہوتی تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ غلام آئے، فاطمہ رضی اللہ عنہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاتی ہیں، لیکن سوئے اتفاق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ملتے ہیں۔ اپنے آنے کا سبب عائشہ رضی اللہ عنہا کو بتا دیتی ہیں۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آتے ہیں تو عائشہ رضی اللہ عنہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتاتی ہیں کہ فاطمہ رضی اللہ عنہا آئی تھی اور ان کے ساتھ ایسا ایسا معاملہ ہے اور یہ چیز وہ طلب کر رہی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم علی رضی اللہ عنہ کے گھر آئے۔ علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اس وقت ہم دونوں آرام گاہ پر تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور چارپائی پر بیٹھ گئے۔ ان کو بیٹھتے دیکھ کر کے ہم کھڑے ہو گئے اور اسے سیدھا کرنے لگے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنی جگہ کو لازم پکڑو۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فاطمہ رضی اللہ عنہ سے اور علی رضی اللہ عنہ سے کہ کیا میں تمہیں ایسی چیز کی رہنمائی نہ کر دوں جو تمہارے لیے غلام سے زیادہ بہتر ہے؟ علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم اپنی آرام گاہ پر جاؤ سونے کا ارادہ کرو تو 34 مرتبہ اللہ اکبر کہو، 37 مرتبہ سبحان اللہ کہو، 35 مرتبہ الحمدللہ کہو، یہ تمہارے لیے خادم سے زیادہ بہتر ہے۔ علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ بات بتایا اس وقت سے لے کر پوری زندگی میں اس پر عمل کرتے رہا۔ اب یہاں پر رک کر کے ہم اور آپ سوچیں، نہ اس میں کوئی محنت ہے، نہ اس میں کوئی دقت ہے، نہ کوئی مشقت ہے، لیکن سوتے وقت ہم میں سے کتنے لوگوں نے ان تسبیحات کا ورد اپنی زبان سے کیا ہے؟ میرا خیال ہے شاید ہی کوئی جواب دے سکے کہ ہمارا عمل اس روایت پر ہے۔ علی رضی اللہ عنہ سے کسی نے پوچھا کہ صفین کے موقع پر آپ کافی پریشان تھے اور صفین کے موقع پر آپ مشغول تھے، کیا آپ نے اس وقت بھی اس پر عمل کیا ہے؟ علی نے کہا ہاں، صفین کے موقع پر بھی میں اس روایت پر عمل کیا ہوں، صفین کے موقع پر بھی میں اس سنت پر عمل کرنے سے اعراض نہیں کیا ہوں۔ تیسری دلیل، عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ، عمر ابن خطاب کے بیٹے عبداللہ، جنہیں عبداللہ ابن عمر سے احادیث میں یاد کیا جاتا ہے۔ آپ کا طریقہ یہ تھا کہ وہ جاتے تھے جنازہ کی نماز پڑھتے اور واپس چلے آتے، اس لیے کہ ابو ہریرہ کی حدیث انہیں معلوم ہی نہیں تھی۔ وہ کسی بھی جنازہ کے پیچھے جاتے، جنازہ کی نماز پڑھ لیتے اور واپس چلے آتے۔ ایک دن خباب رضی اللہ عنہ سے ملاقات ہوئی۔ خباب رضی اللہ عنہ نے بتایا کیا تم نے یہ نہیں سنا ہے جو ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے؟ پھر خباب نے پوری بات بتایا کہ جو انسان جنازے کے پیچھے جائے اور جنازہ کی نماز ادا کرے اور تدفین تک اس کے ساتھ رہے تو اسے 2 قیراط کا ثواب ملتا ہے۔
اور ایک کی रात उहुद पहाड़ के बराबर है। और जो जनाजा के पीछे जाए, जनाजा की नमाज अदा करे और वापस चला आए तो उसे एक की रात का सवाब मिलता है। जब अब्दुल्ला इब्ने उमर को ये बात मालूम हुई तो उन्होंने खब्बाब को आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा के पास भेजा, जाओ तहकीक करो, क्या ये बात सही है? क्या अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हकीकत में ये बात बताया है? खब्बाब गए और वापस आए। इब्ने उमर रज़ियल्लाहु अन्हु के हाथ में कोई चीज थी जिसे वो हाथ में लेकर इससे इस हाथ में और इससे इस हाथ में करते थे। खब्बाब आए और बताया कि हाँ ये बात सही है। वो जो पत्थर जो चीज उनके हाथ में थी, अब्दुल्ला इब्ने उमर ने उसको उठाकर जमीन पर जोर से दे मारा और अफसोस करने लगे, ये बात मुझे पहले क्यों नहीं मालूम हुई? काश हमें पहले मालूम हो गई होती तो मैं इतनी नेकियां क्यों जाया करता और इतनी नेकियां मैं अपने हाथ से क्यों गंवाता। गोया अगर सलफ से कोई सुन्नत छूट जाती ला इल्मी की वजह से तो सलफ को उस पर काफी अफसोस होता। और आज हम और आप लोग आगे हो जाइए, आदमी आ रहे हैं और जगह नहीं है, जगह बहुत खाली है आगे, आप लोग जल्दी हो जाइए। ये दूसरों की तकलीफ का सबब बनना अच्छा नहीं है। आगे जगह खाली है तो आगे आने वाले पहले आएं और आगे बैठें ताकि पीछे आने वालों को दिक्कत ना हो। भाइयों, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पर अमल करना ये हम मुसलमानों का सेवा होना चाहिए। आप देखिए सलफ के दौर के वाक़यात कि उन्हें जब ये पता चलता कि ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है तो सलफ सुन्नत पर अमल करने के लिए आगे बढ़ते और अगर उनसे कोई सुन्नत छूट जाती तो उस सुन्नत पर अमल ना कर पाने की वजह से अफसोस का इजहार करते और सुन्नत पर अमल करने के लिए अगर कोई रोना बनता तो उसकी बात भी नहीं मानते। आइए इस सिलसिले में एक वाकया भी मुलाहजा करें। अबू सईद खुदरी रज़ियल्लाहु अन्हु, इन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए सुना था। चूंकि एक मर्तबा एक आदमी जुमा के दिन आया, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुतबा दे रहे थे, वो आया और बैठ गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे रोक करके कहा, अपना खुतबा रोक करके कहा, उठो 2 रकात नमाज पढ़ लो तब बैठो। और फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबको मुखातब करके कहा, जब तुम में से कोई मस्जिद आए तो 2 रकात पढ़े बगैर ना बैठे। अबू सईद खुदरी रज़ियल्लाहु अन्हु ने ये वाकया सुना था। एक दिन मरवान इब्ने हकम मस्जिद में खुतबा दे रहा था और अबू सईद खुदरी रज़ियल्लाहु अन्हु तशरीफ लाए और आप नमाज पढ़ने लगे। उसके बॉडीगार्ड ने आकर के अबू सईद खुदरी को रोकने की कोशिश किया, लेकिन आप नहीं माने। आपने पढ़ लिया और पढ़ने के बाद कहा, जब से ये रिवायत मैंने सुना है तब से मेरा अमल इस पर जारी है, तब से मैंने ये नहीं छोड़ा है और ना छोड़ूंगा, क्योंकि ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान में से है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ताकीद में से है। लिहाजा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत को आपकी वजह से मैं नहीं छोड़ सकता। ये थे हमारे सलफ, ये थे हमारे सलफ और जो हमारे खुतबा थे कि सुन्नत का मकाम समझते थे। सुन्नत की कोई बात जब इन्हें मालूम होती तो उस पर अमल करने के लिए आगे बढ़ते थे। इमाम अहमद इब्ने हंबल रहमहुल्लाह का नाम आपने सुना होगा।
آپ کی معروف کتاب مسند امام احمد بن حنبل ہے جو کئی جلدوں میں ہے، اور اس کتاب کے بارے میں لکھا ملتا ہے کئی ہزار حدیثیں اس میں موجود ہیں۔ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کہتے ہیں جتنی حدیثیں میں اپنی مسند میں ذکر کیا ہوں، جتنی حدیثیں میں اپنی کتاب مسند میں ذکر کیا ہوں، ہر ایک حدیث پر میرا عمل ہے۔ اس سے اندازہ لگائیے کہ ہمارے سلف سنت کے کتنے پابند تھے اور سنت پر عمل کرنے میں کتنی پابندی کرتے تھے، سنت پر عمل کرنے میں کتنا اہتمام کرتے تھے۔ ایک روایت ہے جس میں یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی سے حجامہ کروایا، اور حجامہ کروانے پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجرت کے طور پر اسے 1 دینار دیا۔ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کے سامنے جب وہ روایت آئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنے کے لیے، حجامہ کرانے کے لیے ایک آدمی کو بلایا، حجامہ کروایا اور اسے اجرت کے طور پر 1 دینار ہی دیا، تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل سے ہمارا عمل مطابقت رکھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کے موافق ہمارا عمل رہے۔ بھائیو، یہ تھے ہمارے سلف جو سنت پر عمل کرنے میں پیش تھے۔ آج ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو کہتے تو ہیں مسلمان ہیں، کہتے تو ہیں کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے ہیں، دعویٰ تو کرتے ہیں کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو ماننے والے ہیں، دعویٰ تو سب کہتے ہیں ہم سنی مسلمان ہیں، لیکن جب آپ ان کے کرتوت کو، ان کے افعال کو، ان کے کردار کو، ان کے اعمال کو جانچیں گے، پرکھیں گے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے وہ کوسوں دور نظر آئیں گے۔ یہ زبان سے دعویٰ تو کرتے ہیں لیکن عملی میدان میں وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے کافی دور ہیں، اور سماج میں یہ چیز آپ دیکھ رہے ہیں، زیادہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اب آئیے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ سنت پر عمل کرنے کا فائدہ کیا ہے۔ ایک انسان جب سنت پر عمل کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے خیر کی توفیق دیتا ہے، وہ انسان نیکی ہی نیکی کرتا ہے، وہی کام کرتا ہے جس سے اللہ خوش ہوتا ہے، اور اس کام سے بچتا ہے جس کام کے کرنے سے اللہ ناراض ہوتا ہے۔ دوسرا فائدہ، ایک انسان جب سنت پر عمل کرتا ہے تو اسے اللہ تعالیٰ کی محبت نصیب ہوتی ہے۔ اللہ نے قرآن مجید میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے کہا، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، اے نبی کہہ دو اگر تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو تو میری اتباع کرو، اللہ تم سے محبت کرے گا۔ پتہ یہ چلا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت پر عمل کرنے سے اللہ محبت کرتا ہے، اور مزید فائدہ کیا ہوتا ہے، یغفر لکم ذنوبکم، اور اللہ تمہارے گناہوں کو بخش دیتا ہے۔ واللہ غفور الرحیم، اللہ بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ بھائیو، جب آپ سنت پر عمل کریں گے تو آپ گمراہی سے بچ جائیں گے، لوگ آپ کو گمراہ نہیں کر پائیں گے۔ بھائیو آپ لوگ تھوڑا آگے ہو جائیے، پیچھے آدمی کھڑے ہیں، بار بار کہنے کا کوئی مطلب نہیں ہے۔ آپ جب سنت پر عمل کریں گے تو آپ گمراہی سے بچ جائیں گے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ترکت فیکم امرین لن تضلوا بعدہما کتاب اللہ و سنت نبیہ صلی اللہ علیہ وسلم،
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کے آخری ایام میں کہا تھا، لوگوں سنو، میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، جب تک تم ان دونوں کو مضبوطی سے پکڑے رہو گے تب تک تم گمراہ نہیں ہوگے۔ وہ اللہ کی کتاب یعنی قرآن مجید ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ گویا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنے سے انسان گمراہی سے بچ جائے گا۔ اسی طرح ایک انسان جب سنت پر عمل کرتا ہے تو اس پر اللہ تعالی کی رحمت نازل ہوتی ہے۔ اللہ تعالی فرماتا ہے، اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول لعلکم ترحمون، اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ پتہ یہ چلا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنے پر رحمت الہی کا نزول ہوتا ہے۔ اور دوسری اور آخری چیز یہ کہ ایک انسان جب سنت پر عمل کرتا ہے، سنت کے موافق اس کا عمل ہوتا ہے تو ایسی صورت میں اس کا عمل مقبول ہوتا ہے۔ کوئی بھی عبادت آپ کریں، کوئی بھی نیکی آپ کریں، اس میں ایک تو اخلاص کا پایا جانا ضروری ہے اور دوسرا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت کی موافقت ضروری ہے، یعنی آپ کے اندر اخلاص ہو لیکن نبی کے طریقے سے ہٹ کر ہو تو قابل قبول نہیں ہے۔ ضروری ہے کہ اس میں اخلاص ہو اور اخلاص کے ساتھ ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے میل کھائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، جو کوئی ایسا عمل کرے جس پر ہمارا حکم نہیں ہے، جس پر ہمارا طریقہ نہیں ہے، وہ مردود ہے، وہ قابل قبول نہیں ہے، وہ تسلیم نہیں کیا جائے گا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنے کا ایک فائدہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں وہ قابل قبول ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے مولا کریم جو باتیں ہمارے سامنے آ گئی ہیں ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله، اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ عباد اللہ رحمکم اللہ، ان اللہ یامرکم بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون، اذکروا اللہ یذکرکم وادعوہ یستجب لکم، فاذکروا اللہ تعالی وعلی بعض اکبر واللہ یعلم ما تصنعون۔